کئی دن کی مسلسل محنت اور مشقت کے بعد مسلمان خندق کی کھدائی سے فارغ ہوئے تو کفار کے لشکر جوک در جوک پہنچنا شروع ہو گئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کفر و شرک کی کالی آندھی ہے جو چاروں طرف سے امنڈ کر آ رہی ہے۔ ہر قبیلہ اور ہر گروہ پورے ساز و سامان اور شان و شوکت سے آ رہا تھا۔ صرف قریش اپنے ساتھ 300 گھوڑے اور 1500 اونٹ لے کر آئے تھے۔ سارے گروہوں کو ملا کر کل لشکر کی تعداد 10,000 سے بھی زیادہ تھی۔ اتنا بڑا لشکر مدینے والوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ لشکر تو عام جنگ لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آیا تھا۔ لشکر کفار نے خندق دیکھی تو دھنگ رہ گئے۔ یہ ان کے لیے غیر متوقع صورتحال تھی۔ وہ تو دندناتے ہوئے آئے تھے کہ آج طوفان بن کر بلا روک و ٹوک مدینے میں داخل ہوں گے، آندھی بن کر چھا جائیں گے اور زلزلہ بن کر شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی در و دیوار کو ہلا دیں گے۔ لشکر کفار نے جب دیکھا کہ مدینہ میں داخل ہونے کا تو کوئی راستہ نہیں تو انہوں نے خندق کے اس پار ہی پڑاؤ ڈال دیا اور مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ 3000 مسلمان مجاہدین نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں سنبھال لی۔ ایک گروہ مدینے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ منافقین اور بنو قریظہ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ دوسرا گروہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھا۔ تیسرا اور سب سے بڑا گروہ حملہ آوروں کے بالمقابل ڈٹا ہوا تھا۔ یہ بڑے مشکل دن اور بڑی کٹھن راتیں تھیں۔ سردیوں کی طویل اور ٹھنڈی راتیں مسلمان جاگ جاگ کر گزار رہے تھے۔ ہر وقت حملے کا خطرہ لگا رہتا۔ کبھی خبر آتی کہ خالد بن ولید حملہ آور ہونے کو ہے، کبھی افواہ اٹھتی کہ عمر بن عاص پیش قدمی کر رہے ہیں، کبھی شور اٹھتا کہ ابو سفیان خندق عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان افواہوں نے دن کا سکون اور رات کی نیند حرام کر دی تھی۔ کچھ فوجیں مدینہ کے بالائی حصے میں تھیں اور کچھ مدینہ کے نشیبی حصے میں تھیں۔ دونوں ہی موقع پا کر چھاپا مارنے کی فکر میں تھیں۔ اس ساری صورتحال نے مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ ایک سخت امتحان سے دوچار ہو گئے تھے۔ مولانا ادریس کاندیلوی اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ کے صفحہ 44 پر لکھتے ہیں، ایک مرحلہ ایسے بھی آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور خصوصاً انصار کی مشکلات کا خیال کرتے ہوئے ارادہ کیا کہ قبیلہ غطفان کے سرداروں کے ساتھ سالانہ 1/3 پھل پر صلح کر لی جائے۔ انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کی خبر ملی تو انہوں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کفر و شرک کی نجاست میں آلودہ تھے اس وقت بھی ہم انہیں اپنی پیداوار کا 1/3 حصہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اس لیے ہمارے پاس تلوار کے سوا کچھ نہیں۔ محاصرہ کے 20-25 روز گزر گئے۔ اللہ کے نبی سخت متفکر اور حیران تھے۔ آپ کو اپنی نہیں اپنے پیروکاروں کی پریشانی تھی۔ سخت سردی تھی، غلہ کمیاب تھا، گرانی عروج پر تھی، دشمن کی چھاپا مار کارروائیاں جاری تھی۔ آپ کرتے تو کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سہارا اللہ تھا اور اسی سے دعاؤں کا سلسلہ جاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک غیر متوقع مدد فرمائی۔ صحیح مسلم میں مذکور ہے، قبیلہ غطفان کے ایک سردار نعیم بن مسعود کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل پھیر دیا۔ اس نے چپکے سے ایمان قبول کر لیا اور اپنے کو ہر طرح کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم کسی طرح دشمن میں پھوٹ ڈال دو، کیونکہ جنگ تو نام ہی ہیلے اور تدبیر کا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسی چال چلی کہ بنو قریظہ اور قریش میں پھوٹ پڑ گئی۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ تیز آندھی چلی جس سے دشمنوں کے خیمے اڑ گئے، تنابیں ٹوٹ گئیں، سواریاں بدل گئیں، چولہے الٹ گئے، ایسا ہنگامہ مچا، ایسا طوفان اٹھا کہ مشرک ہمت ہار بیٹھے۔ ابو سفیان نے مکہ واپسی کا اعلان کر دیا۔ کائنات کے سردار نے خوشخبری سنائی کہ مسلمانوں، دشمن کی چڑھائی کا یہ آخری موقع تھا، اب ہم حملہ آور ہوں گے، دشمن کو حملہ کرنے کی کبھی جرت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں آندھی کی صورت میں اپنی مدد کا خوب ذکر فرمایا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ معنی یہ ہے، اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر جب چڑھ آئے تھے تم پر فوجیں، پھر ہم نے بھیج دی ان پر ہوا اور وہ فوجیں جو تم نے نہیں دیکھی، اور ہے اللہ جو کچھ کرتے ہوئے دیکھنے والا ہے۔ یہ غزوہ مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے، جو مومن بندے آزمائش میں پورا اترتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی ایسے طریقے سے غیبی امداد فرماتا ہے جس کی انہیں بھی کوئی توقع نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر آزمائش میں پورا اترنے اور اس کی نصرت کا مستحق بننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔